بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری محرم سے 9 محرم تک کے مختصر واقعات۔ 2 محرم 61 ہجری۔ دوسری محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین کا کربلا میں ورود ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اہل کوفہ کے نام خط لکھا۔ آپ کے نام ابن زیاد کا خط آیا۔ اسی تاریخ کو آپ کے حکم سے برلب فرات خیمے نصب کیے گئے۔ ہر نے مزاحمت کی اور کہا کہ فرات سے دور خیمے نصب کیجیے۔ عباس ابن علی کو غصہ آ گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے غصے کو فروغ کیا اور بقول علامہ اصفر آئینی 3 یا 5 میل کے فاصلے پر خیمے نصب کیے گئے۔ نصب خیام کے بعد ابھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں داخل نہ ہوئے تھے کہ چند اشعار آپ کی زبان پر جاری ہوئے۔ جناب زینب نے جو ہی اشعار کو سنا اس درجہ روئیں کہ بے ہوش ہو گئیں۔ امام علیہ السلام نے رخسار پر پانی چھڑک کر باہوش کیا۔ پھر آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل خیمہ ہوئے۔ اس کے بعد 60,000 درہم پر 14 مربع میل زمین خرید کر چند شرائط کے ساتھ انہی کو ہبہ کر دی۔ تیسری محرم الحرام یوم جمعہ۔ تیسری محرم الحرام یوم جمعہ کو عمر ابن سعد 5 یا 6 اور بقول علامہ اربلی 22,000 سوار پیادے لے کر کربلا پہنچا اور اس نے امام حسین علیہ السلام سے تبادلہ خیالات کی خواہش کی۔ حضرت نے ارادہ کوفہ کو سبب بیان فرمایا۔ اس نے ابن زیاد کو گفتگو کی تفصیل لکھ دی اور یہ بھی لکھا کہ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اب اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس جانے کو تیار ہوں۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کے جواب میں لکھا کہ اب جب کہ ہم نے حسین علیہ السلام کو چنگل میں لے لیا ہے تو وہ چھٹکارا چاہتے ہیں، یہ ہرگز نہیں ہوگا۔ ان سے کہہ دو کہ یہ اپنے تمام اعضاء و واقربا سمیت بیعت با یزید کریں یا قتل ہونے کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ میں بیعت سے پہلے ان کی کسی بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی تیسری تاریخ کی شام کو حبیب ابن مظاہر قبیلہ بنی اسد میں گئے اور ان میں سے جان باز امداد حسینی کے لیے تیار کیے۔ وہ انہیں لا رہے تھے کہ کسی نے ابن زیاد کو اطلاع کر دی۔ اس نے 400 کا لشکر بیچ کر اس کمک کو رکوا دیا۔ چوتھی محرم الحرام یوم شنبہ ہفتہ۔ چوتھی محرم الحرام یوم شنبہ کو ابن زیاد نے جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا اور کہا کہ حکم یزید سے تمہارے لیے خزانوں کے منہ کھول دیے گئے ہیں، تم اس کے دشمن حسین علیہ السلام سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ اس کے کہنے سے بے شمار لوگ آمادہ کربلا ہو گئے اور سب سے پہلے شمر نے روانگی کی درخواست کی۔ چنانچہ شمر کو 4,000، ابن رکاب کو 2,000، ابن نمیر کو 4,000، ابن رہینیہ کو 3,000، ابن خرشہ کو 2,000 سوار دے کر روانہ کربلا کر دیا گیا۔ پانچویں محرم الحرام یوم یکشنبہ اتوار۔ پانچویں محرم الحرام یوم یکشنبہ اتوار کو شیش ابن ربیع کو 4,000، عروہ ابن قیس کو 4,000، سنان ابن انس کو 10,000، محمد ابن اشعث کو 1,000، عبداللہ ابن حسین کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ چھٹی محرم الحرام بروز پیر۔ 6 محرم الحرام بروز پیر کو خولی ابن یزید اصبیہی کو 10,000، کعب ابن الروح کو 3,000، حجاز ابن حرب کو 1,000 کا لشکر دے کر روانہ کر دیا گیا۔ ان کے علاوہ چھوٹے بڑے اور کئی لشکر ارسال کرنے کے بعد ابن زیاد نے عمر ابن سعد کو لکھا کہ اب تجھے 80,000 کا کوفی لشکر بیچ چکا ہوں، ان میں سے حجازی اور شامی شامل نہیں ہیں۔
تجھے چاہیے کہ باہیلا حوالہ حسین کو قتل کر دے۔ اسی تاریخ کو خوبی ابن یزید نے ابن زیاد کے نام ایک اور خط ارسال کیا جس میں عمر ابن سعد کے لیے لکھا کہ یہ امام حسین علیہ السلام سے رات کو چھپ کر ملتا ہے اور ان سے بات چیت کیا کرتا ہے۔ ابن زیاد نے اس خط کو پاتے ہی عمر سعد کے نام ایک خط لکھا کہ مجھے تیری تمام حرکتوں کی اطلاع ہے، تو چھپ کر باتیں کرتا ہے، دیکھ میرا خط پاتے ہی امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دے اور انہیں جلد سے جلد موت کے گھاٹ اتارنے کی کوشش کر۔ 7ویں محرم الحرام بروز منگل۔ 7 محرم الحرام بروز منگل عمر ابن حجاز کو 500 سواروں سمیت نہر فرات پر اس لیے مقرر کیا گیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں تک پانی نہ پہنچنے پائے۔ پھر مزید احتیاط کے لیے 4000 کا لشکر دے کر حجر کو 1000 کا لشکر دے کر شیش ابن ربی کو روانہ کیا گیا اور پانی کی بندش کر دی گئی۔ پانی بند ہو جانے کے بعد عبداللہ ابن حسین نے نہایت کریہ لفظوں میں طعنہ زنی کی جس سے امام حسین علیہ السلام کو سخت صدمہ پہنچا۔ پھر ابن حوشب نے طعنہ زنی کی جس کا جواب حضرت عباس علیہ السلام نے دیا۔ آپ نے غالباً طعنہ زنی کے جواب میں خیمہ سے 19 قدم کے فاصلے پر جانب قبلہ ایک زرد تیشہ سے چشمہ جاری کر دیا اور یہ بتا دیا کہ ہمارے لیے پانی کی کمی نہیں ہے، لیکن ہم اس مقام پر معجزہ دکھانے نہیں آئے بلکہ امتحان دینے آئے ہیں۔ 8ویں محرم الحرام بروز بدھ۔ 8 محرم الحرام بروز بدھ کی شب کو خیمہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی بالکل غائب ہو گیا۔ اس پیاس کی شدت نے بچوں کو بے چین کر دیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے حالات کو دیکھ کر حضرت عباس کو پانی لانے کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام چند سواروں کو لے کر تشریف لے گئے اور بڑی مشکلوں سے پانی لائے۔ اسی سقائی کی وجہ سے عباس علیہ السلام کو سقا کہا جاتا ہے۔ رات گزارنے کے بعد جب صبح ہوئی تو یزید ابن حسین صحرائی نے باجازت امام حسین علیہ السلام ابن سعد کو فرمائش کی، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوا۔ اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں حسین علیہ السلام کو پانی دے کر حکومت چھوڑ دوں۔ امام شبلنجی لکھتے ہیں کہ ابن حسین اور ابن سعد کی گفتگو کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے خیموں کے گرد خندق کھودوانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کو حکم دیا کہ کنواں کھود کر پانی برآمد کرو۔ آپ نے کنواں تو کھودا لیکن پانی نہ نکلا۔ 9ویں محرم الحرام بروز جمعرات۔ 9 محرم الحرام بروز جمعرات کی شب کو امام حسین علیہ السلام اور عمر بن سعد میں آخری گفتگو ہوئی۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور علی اکبر علیہ السلام بھی تھے۔ آپ نے گفتگو میں ہر قسم کی حجت تمام کر لی۔ 9ویں کی صبح کو آپ نے حضرت عباس کو پھر کنواں کھودوانے کا حکم دیا لیکن پانی برآمد نہ ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے بچوں کی حالت کے پیش نظر پھر عباس سے کنواں کھودوانے کی فرمائش کی۔ آپ نے صحیح بلیغ شروع کر دی۔ جب بچوں نے کنواں کھودتا دیکھا تو سب کوزے لے کر آ پہنچے۔ ابھی پانی نکلنے نہ پایا تھا کہ دشمنوں نے آ کر اسے بند کر دیا۔ دشمنوں کو دیکھ کر بچے خیموں میں جا چھپے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس علیہ السلام نے کنواں کھودا، وہ بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 4 کنویں کھودے اور پانی حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام ایک ناکہ پر سوار ہو کر دشمن کے قریب گئے اور اپنا تعارف کروایا لیکن کچھ نہ بنا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ 9ویں تاریخ کو شمر کوفہ واپس آ گیا اور اس نے عمر ابن سعد کی شکایت کر کے ابن زیاد سے ایک سخت حکم حاصل کیا جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے تو انہیں قتل کر کے ان کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیں
اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو شمر کو چارج دے دے، ہم نے اسے حکم تعمیل حکم یزید دے دیا ہے۔ ابن زیاد کا حکم پاتے ہی ابن سعد تعمیل پر تیار ہو گیا۔ اسی 9ویں تاریخ کو شمر نے حضرت عباس علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کو امان کی پیشکش کی، انہوں نے بڑی دلیری سے اسے ٹھکرا دیا۔ اسی 9ویں شام آنے سے پہلے شمر کی تحریک سے ابن سعد نے حملے کا حکم دے دیا۔ امام حسین علیہ السلام خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ کو حضرت زینب علیہ السلام پھر حضرت عباس علیہ السلام نے دشمن کے آنے کی اطلاع دی۔ حضرت نے فرمایا کہ مجھ پر ابھی آلودگی طاری ہو گئی تھی، میں نے ان حضرات کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے فرمایا حسین تم کل میرے پاس پہنچ جاؤ گے۔ جناب زینب رونے لگی اور امام حسین علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام سے فرمایا کہ بھیا تم جا کر ان دشمنوں سے ایک شب کی مہلت لے لو۔ حضرت عباس علیہ السلام تشریف لے گئے اور لڑائی ایک شب کے لیے ملتوی ہو گئی۔